الارض ومنعت السماء وانت المستعان اليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البشر وهو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا. حاضرین محترم موالیان ولی حق، اللہ رب العزت خالق کائنات رب محمد و آل محمد مسجود آل محمد اپنی پاک کتاب میں فرما رہا ہے فاذکرونی، پس میرا ذکر اذکر، میں تمہارا ذکر کروں. واشکروا لی، اور میرے لیے شکر ادا کرو، میرا شکر. ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو. شکر کرو، کفر نہ کرو. حکم ہے فاذکرونی، درخواست نہیں، التماس نہیں ہے، مباح نہیں ہے، حکم ہے فاذکرونی، پس میرا ذکر. کیسے کریں گے اس کا ذکر؟ کیا طریقہ ہے اس کے ذکر کا؟ اسماء ہی یاد کریں گے نا، اور کیا کر سکتے؟ تسبیح پڑھیں گے نا. جب اس کی تسبیح کرنے والے ان گنت سجدہ گزار، تسبیح میں مشغول ان گنت، یہ دنیا کے 7 ارب انسان نہ بھی کریں
نہ بھی کریں تسبیح تو اسے تو کوئی فرق نہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تسبیح کرنے والے کتنے ہیں تو ایک اشارہ کر دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ اس کی تسبیح کرنے والے کتنے ہیں. 7 ارب آبادی زمین کی، انسانوں کی، زمین پر انسانوں کی آبادی. یہ جنوں کی بات نہیں کریں، انسانوں کی کریں. ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے تو ہیں. اس کا مطلب ہے 14 ارب فرشتے تو ابھی زمین پر موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب 14 ارب کر رہے ہیں تو پھر ان 7 ارب کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو؟ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کہہ دیا کہ میرا ذکر کرو، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے. مجھے داد کی طلب نہیں ہے، کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا ہے. وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات مکمل. ہم اس کا ذکر ایسے ہی کر سکتے ہیں. اس فکرے کی وضاحت، توجیہ، توضیح، تفسیر میں زیادہ گفتگو نہیں میں کروں گا، بابا جی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ہم اس کا ذکر ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. پھر سن لیں، پھر سن لیں. چونکہ رواج ہے نا داد ہو تو پھر بات ہوتی، تو میں ذرا اس سے اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوں کہ داد نہ بھی ہو تو بات ہو جائے. ہم اس کا ذکر ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ حکم ہے اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت. کیسے اطاعت کریں اس کی؟ تو قرآن نے وہ فارمولہ دیے ہیں. اللہ کی اطاعت کرنے کا آسان طریقہ قرآن نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہو. لاچار و مجبور ہو کر میں قرآن کی طرف گیا، اور وہ قرآن ہی کیا جو لاچار کی لاچاری ختم نہ کرتا، جو بے بس کی بے بسی ختم نہ کرتا. جب سوال لے کے قرآن کے پاس گیا تو قرآن نے فیصلہ سنایا، گھبرانا نہیں، اطاعت خدا بڑی آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو سمجھ میں آ گیا کہ ذکر اس کا کیسے کریں، کیسے ذکر کریں. توجہ. آئیے محترم، ہم اللہ سے پوچھیں کہ کون سا ذکر کریں، کیسا ذکر کریں. کیوں نہ وہ ذکر کریں جو اللہ کرتا ہے. بہت شکریہ. میں اس بات پہ بالکل کنونسڈ ہوں، قائل ہوں کہ کوئی مجلس، کوئی تقریر آج کے زمانے میں بند کمرے میں نہیں ہوتی. ہاں، اب تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہونے والی گفتگو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اب تو دنیا، وہ کہتے تھے نا، گلوبل ویلیج بن گئی ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کھڑے تھے غسل فرمانے کے لیے، آپ کو پتا تھا دیواریں اینٹوں کی ہیں مگر شیشے کی بن گئی ہیں. اب آپ نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے. کوئی تقریر بند کمرے میں نہیں ہوتی. کوئی بندہ، اگر کوئی مولوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں میں مسجد میں پڑھ رہا ہوں، کون سا میری بات باہر جائے گی، تو مسجد کی سامنے تو دیواریں ہیں. توجہ فرمائیے. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ گفتگو آپ کی لیک ہو گئی، کسی ہیکر نے سن لی، حالانکہ وہ وہاں نہیں تھا لیکن اس نے سن لی. تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہیکر کی سنی ہوئی بات آپ مان لیتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں تھا تو اس نے سن لی، اور اگر مصطفیٰ مدینے میں سن لیں تو پھر آپ کو حیرانی کیسے، پھر آپ پریشان کیوں؟ سو بات بالکل واضح، بالکل واضح اور بالکل آسان. جیسے اطاعت کریں گے نا ویسے ہی ذکر کریں. اطاعت رسول، اطاعت خدا. تو ذکر کیسے کریں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا.
ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کی، تو پھر ذکر مصطفیٰ کریں تو ذکر خدا ہے. پھر کہہ رہا ہوں ذکر مصطفیٰ کریں تو ذکر خدا ہے. پھر کہہ رہا ہوں ذکر مصطفیٰ کریں تو ذکر خدا ہے. آپ نماز پڑھ لیں، نماز میں آپ دیکھ لیں اللہ نے اپنا ذکر کم کروایا، اپنے پیاروں کا ذکر زیادہ کروایا. تسبیحات رکوع و سجود کی نکال لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو ذکر اس کے پیاروں کا ہے، سورۃ القدر پڑھ لیں تو ذکر اس کے پیاروں کا ہے. توجہ فرمائیے گا. کوئی ایسی سورت پڑھ لیں جس میں سجدہ واجب نہیں ہے تو ذکر اس کے پیاروں کا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سجدہ خود کو تب قبول کرتا ہے جب اس کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، اور اسے سب اذکار میں سے ذکر رسول پسند. سب اذکار میں سے اللہ کو ذکر رسول پسند. اب ذکر رسول کرنے کے کئی طریقے ہیں ذکر رسول کرنے. یاد رکھیے گا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اور آپ ہی باتیں کر رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، نہیں. کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جو طوعاً و کرہن مجبور ہے ذکر کرنے، انہوں نے ذکر کرنا ہی کرنا. ان میں سے میں چوپایوں کا ذکر نہیں کرتا، پرندوں کی بات کرتا. پرندوں کی بات کر لیتے ہیں کہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اچھا پرندے گنے ہیں کسی نے؟ بڑا بیدار مجمع ہے. مجھے یہ بتائیے کہ انسانوں کی آبادی زیادہ یا پرندوں کی؟ انسانوں سے کئی گنا زیادہ پرندے ہیں، کئی گنا زیادہ، کئی گنا. نئی تحقیق کا مجھے نہیں پتا، کچھ سال پہلے والی تحقیق کے مطابق انسانی آبادی سے 10 گنا زیادہ پرندے اس زمین پر ہیں. جدید تحقیق کا، بالکل جو جدید ہے اس کا مجھے نہیں ہے. چلے کچھ سال پہلے والی مان لیں تو 10 گنا تو زیادہ ہے. تو پھر انسانوں کے قبرستان ہیں، پتہ چلتا ہے انسان مرے ہوئے ہیں. یہ قبریں ان کی عیسائیوں کی بھی ہیں، یہودیوں کی بھی ہیں، مسلم جو آسمانی مذاہب پر وہ بات میں انہوں نے خود ساختہ بنا لی ہوں، اس میں تعریف کر لی ہو تو الگ بات ہے، لیکن ان کی قبریں بنتی ہیں. جتنے بندے انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ چاہے آخری نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کے مذہب میں قبر بنائی جاتی ہے، بندہ جلایا نہیں جاتا. یعنی ان کا قیامت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، لیکن یہودی اور عیسائی جنتی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں. توجہ ہے صاحب؟ دفن تو وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ انہیں جنت میں جانے کی امید نہیں. میں گیا ہوں ولایت، بندے اس ولایت کو مان لیتے ہیں، اس ولایت کو نہیں مانتے. بڑی آسان بات کر رہا ہوں نا، اس ولایت کو مان لیتے ہیں، ہوتا جو یہاں پہ سب کچھ اسی کی مرضی سے. تو میں نے قبلہ وہاں مسیحی قبرستان میں جا کے، یہاں بھی ہیں قبرستان، مسیحی برادری کے قبرستان یہاں بھی جائیں، ان کی قبر پہ ایک کتبہ لگا ہوتا ہے. اس کتبے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے او گاڈ ریسٹ ہز سول ان ہیون. یہ جو مردہ ہے نا، اس کی روح کو جنت میں آمد دے، جنت میں جنت، یعنی جنت میں جانے کی امید انہیں بھی. جنت کی امید پہ عیسائی بھی مر رہے ہیں، یہودی بھی مر رہے ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں. تو آپ نے کون سا الگ کام کیا ہے کہ آپ بھی جنت کی امید، انہیں بھی جنت کی امید ہے، آپ کو بھی جنت کی امید ہے. کون جائے گا جنت میں؟ آپ جائیں گے یا وہ جائیں گے؟ توجہ، سچ بولنے والے جائیں گے کہ جھوٹ بولنے والے؟ تو پھر وہ جائیں گے. آپ پریشان ہو گئے؟ گھبرائیے نہ بھائی، میں نتیجہ عرض کروں گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. اگر سچ بولنے کی وجہ سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر وہ جائیں گے. دیانتداری سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر وہ جائیں گے. پورا تولنے سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر وہ جائیں گے. توجہ فرمائی. جائیے نا ذرا مسجد میں تو جائیے، گھر تو آپ کے اللہ کا ہے نا. اور یہیں دیکھ لیجئے مجلس ہم کروا رہے ہیں، یہ پنکھا مسلمانوں نے دریافت کیا، ایجاد کیا. یہ لائٹ، یہ فلامنٹ ایڈیسن نے ایجاد کیا.
توجہ فرمائیے گا. یہ ایئر کنڈیشنر ہمارے علماء نے تو نہیں بنایا، ہمارے علماء نے تو بس فرقے بنائے. بات وزنی لگے گی آپ کو، بوجھ لگے گی. یہ انہوں نے تو نہیں بنایا بھئی. ہم عیسائی کے بنائے ہوئے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا میں، ایڈیسن کے بنائے ہوئے فلامنٹ کی روشنی میں اس ممبر پہ بیٹھ کے جنت میں ہم چلے جائیں گے. وہ جس نے اے سی ایجاد کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جس نے یہ فلامنٹ ایجاد کیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. توجہ فرمائیے گا. یاد رکھیے گا، اگر رسول کو نہیں مانا تو سچ جھوٹ گنے جائیں گے. آپ بیدار ہیں؟ کچھ حوصلہ ہو گیا آپ کو؟ آپ تو سمجھ رہے تھے ہمارا سفر کسی اور طرف شروع ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. لیکن ذکر کرنا ہے، ذکر رسول کرنا ہے. تو ذکر رسول کیسے کریں، کس طرح کریں؟ توجہ فرمائیے گا. ہم کیسے کریں ذکر رسول؟ ہم ذکر رسول کرتے ہوئے یہ کہیں کچھ نہیں تھا میرے رسول کے پاس، ایسے کریں. ہم کریں ذکر رسول نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، 12 ربیع الاول کا دن ہو، ہم ذکر رسول کریں اور کہیں رسول کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. یوں کریں ذکر رسول. ہم ذکر رسول یوں کریں کہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یوں کریں ذکر رسول. بھئی یہ کون سی خوبیاں آپ بیان کر رہے ہیں؟ گھر میں تھا کچھ نہیں، پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا. یہ آپ تعریف کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی توہین اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی. جو بندے رسول کو غریب سمجھتے ہیں. توجہ فرمائیے. مہنگائی کا زمانہ ہے، جن بندوں نے سمجھا ہوا ہے نا رسول غریب ہے، وہ ذرا دوسری شادی کر کے دکھا. چل سادہ بات کر رہا ہوں میں، مشکل بات تو کر نہیں رہا. ہوتا ہے مینج؟ نہیں ہوتا بھائی. بڑی مہنگائی ہے، ایک گھر نہیں چلتا. نبی نے مدینے میں ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. ایک وقت میں 9. توجہ، ایک وقت میں 9 تھی. تو کسی کے میکے سے کھانا نہیں آتا. میں توجہ، میں بہت بڑا فکرہ کہ 9 بیویوں کے میکے بھی رسول کی نسبت کے سہارے پہ پلے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں. آپ نے رسول کی عمارت بتا رہے، میرے رسول کی عمارت کے سہارے پر پلے. اچھا، جس بندے کو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی کہ رسول کے پاس دولت کتنی تھی، اسے ایک بات میں اور بتا. جب تک مکہ میں تھے ازواج کتنی تھی؟ ایک. مکہ میں ایک. کتنے سال؟ 25 سال. 50 سال کی، بھائی توجہ، بلکہ 28 سال ایک زوجہ تھی، دوسری نہیں آئی. اور مدینے والے 10 سال 9 ہیں. توجہ، مدینے والے سال گن لینا کتنے؟ 9. 10 سال میں 9، 28 سال میں ایک. وہ ایک کیوں ہے اور یہ 9 کیوں؟ اس پہ بھی ذرا غور فرما لیں. اگر کسی کی فضیلت کا پہلو ایسے نکلتا ہے تو نکلنے دیا کریں، حسد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا حسد جہنم لے جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ مکہ میں اتنے برس رہے، توجہ، اور زوجہ ایک، دوسری کیوں نہیں؟ توجہ فرمائیے گا. دوسری کی وجہ کیا ہو سکتی؟ 9 جو کر سکتے مدینہ میں کیوں کر لی ساری؟ اور میں 9 کہہ رہا ہوں، مورخ نے 11 بھی لکھی، 13 بھی لکھی، 15 بھی لکھی. میں احتیاطاً 9 کہہ رہا ہوں. مورخ تو لکھتا گیا، جو اس کے سامنے آتا گیا وہ لکھتا گیا.
تو میں نے سرکار دو عالم سے عرض کی، عالم تخیل میں بندہ پوچھ سکتا ہے نا سرکار یہ اتنے سال تو ایک ہی رہی تو مدینے میں آ کے اتنی ہو گئی. سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا دوسری شادی اللہ نے عادل سے مشروط کر دی. میں نے کہا سرکار آپ سے بڑا عادل کون ہے؟ فرمایا تمہیں عادل کے معنی آتے ہیں؟ میں نے کہا سرکار میں تو جانتا ہوں لیکن آپ بتائیں گے تو وہ تو کمال ہی ہو جائے گا. آپ تو وما ینطق عن الہوا کے مصداق کے. فرمایا عادل کے معنی ہے جس کا جو بنتا ہے اسے وہ دے دو. تو سرکار پھر خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا خدیجہ کی موجودگی میں کسی کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ پہلو بھی تو نکلیں گے، آپ سرکار کا ذکر کرنے جائیں گے تو یہ پہلو بھی تو نکلیں گے. توجہ. اچھا یہ جو انتشار ہے نا، یہ جو تفرقہ ہے، یہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے. ہاں جی ہاں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہوتی ہے نا وہ فرقے میں نہیں ہوتا، ہاں وہ رسی کے ساتھ ہے. اور میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں آنا حبل اللہ، اللہ کی رسی میں ہوں. توجہ ہے صاحب. یہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، رسول پاک نے بنائے. آج کل حدیث پہ بڑی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہو رہی ہے، بڑے بندے حالانکہ علم الحدیث پڑھے بغیر بندے حدیث پہ بات کر رہے ہیں. ایک حدیث مارکیٹ میں بڑی مشہور ہوئی اور سارے مولویوں نے پڑھی اور پڑھتے ہی گئے. کہتے رہے جی کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے، تو جہنم میں کتنے جائیں گے؟ میں نہیں مانتا اس حدیث کو، میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ متواتر ہے ہی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ متواتر نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. مسلط کر دی مولویوں نے اپنی روٹی ٹکر کے لیے. ہاں الگ الگ مسجد، یہ سنیوں کی ہے، مسجد سنیوں کی ہوتی ہے، شیعوں کی ہوتی ہے. واہ بھائی واہ، پیسے خرچ کر کے مسجد کے مالک بن گئے. اور بھائی مسجد اللہ کی ہوتی ہے، گھر اللہ کا ہے نا. یا آپ نے گھر بنایا ہے، آپ نے گھر بنایا تو کوئی اور دعویٰ کرے نا جی یہ میرا گھر ہے. پر چلیں ٹھیک ہے، کسی اور کی زمین پہ آپ گھر بنوا کے دیکھیں نا، پھر اس میں رہ کے دکھائیے. بھائی گھر اللہ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنیوں کی مسجد ہے، شیعوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی مسجد ہے. یہ فرقے رسول نے بھی نہیں بنائے، یہ حدیث متواتر نہیں ہے. میں مانتا ہی نہیں امت مصطفیٰ کی ہو جائے جہنم میں. جتنی امت ہے ساری جنت میں ہے. اور امت کا فیصلہ کربلا میں ہو گیا تھا، جو حسین کے ساتھ تھے وہ امت میں تھے. آپ نے بات میری سنی نہیں ہے؟ جو حسین کی طرف تھے وہ امت میں تھے، جو مخالف تھے. توجہ. نماز نہ پڑھنے سے بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور نماز پڑھنے سے بھی کبھی کبھی نہیں رہتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نماز پڑھنے سے بھی کبھی کبھی نہیں رہتا. توجہ. اگر رسول کو مان کے بندہ کہے کہ نماز کوئی نہیں تو پھر بھی مسلمان نہیں، نماز کا انکار کر گیا. اور اگر بندہ رسول کو نہ مانے اور رسول کی مخالفت میں نماز پڑھے تو پھر بھی جہنمی. جیسے سمجھ نہیں آئی نا، میں اسے واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابی بن کعب ہیں، صحابی رسول ہیں. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. عام صحابی بھی نہیں، بڑا رتبہ ان کا. نماز تراویح کے پہلے امام ہیں. ہاں جو با جماعت تراویح ہوئی تھی نا، اس کی پہلی جماعت حضرت ابی بن کعب نے کرائی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں. پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو تراویح با جماعت ہوتی نہیں تھی. یہ تو دوسرے خلیفہ کے زمانے میں انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا آگے کھڑے ہو جاؤ. وہ آگے کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھا دی. وہ ابی بن کعب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سرکار میرے آقا آ گیا، حسنین کے نانا. اب وہ بندہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کے سامنے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں.
رسول آئے اور نماز پڑھتے ہوئے صحابی سے کہا ابئی میری بات سن. غور ہے آپ کا؟ یہاں بندہ کوئی آئے اور نماز پڑھنے لگے، توجہ، بندے اس کے آگے سے نہیں گزرتے کیونکہ نماز پڑھ رہے. کوئی بچہ ہی ہوگا جو نماز میں چلا جائے، اور کوئی بچہ بھی نماز میں آ جائے نا تو زیادہ دیر مصلی پہ روکے تو بندے توڑ دیتے ہیں نماز. اٹھائے اکثر ماؤں کی نماز میں بچے آ جاتے ہیں نا، نہیں آتے؟ باپ کی میں نہیں آتے، ماں کے مصلی پہ بچے آ جاتے ہیں. ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ مصلی پہ آ گیا تو ماں کئی بار قیام لمبا کر دیتی، لمبی صورت شروع کر دیتی، ابھی اٹھ جائے گا تو میں رکوع کر لوں گی، میں سجدہ کر لوں گی. اور اگر پھر بھی نہ اٹھے تو پھر نماز چھوڑ دیتی ہے. پھر اسے اٹھاتی ہے اور اٹھا کے پتہ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے لے پھاڑ تو آپ تے پڑھنی نہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو وہ مائیں نماز چھوڑ دیتی، حالانکہ ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن نماز نہیں رکتی بچے کے لیے. اس کا مطلب ہے جس کے لیے نماز رک جائے وہ بچہ نہیں ہے. بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ کے آپ سے، جس کے لیے نماز رک جائے وہ بچہ نہیں ہے، وہ صاحب منصب پہ صاحب منصب بیٹھا. آپ جی ہیں سلامت رہیں. حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ کہ رسول آ گئے اور فرمایا ابی میری بات سن. اگر سمجھ نہیں آئی کسی بچے کو، بزرگ سارے سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں، علی حسین شاہ جی نماز پڑھ رہے ہوں، تو میں ان سے آ کے پوچھوں جی ٹائم کیا ہوا؟ تو شاہ جی مجھے کہیں گے تمہیں کس نے خطیب بنایا، تمہیں کس نے ممبر پہ بیٹھا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا نماز پڑھتے ہوئے بندے سے باتیں نہیں کرنا. اب میرے آقا سے بہتر نماز کون جانتا؟ ابی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں 4 رکعتی نماز ہے کہ رسول قریب سے گزرے اور فرمایا ابی میری بات سن. یہ کہہ کے سرکار جا کے محراب میں بچھی ہوئی نبیوں کی سیادت کی مسند پہ تشریف فرما. جب سرکار بیٹھ گئے کافی دیر کے بعد حضرت ابی بن کعب آ گئے اور آگے کہا سرکار سلام، کہ سلام نے رخ پھیر لیا. سلام نے رخ پھیر لیا. وہ دوسری طرف پھر آ گیا. سرکار میں نے سلام کیا ہے. سرکار نے پھر رخ قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا. صحابی کو تو پتا تھا نا اگر آقا ناراض ہو گئے نا تو پھر میں رضی اللہ نہیں، کیونکہ رسول ناراض ہو جائیں تو پھر کوئی بھی رضی اللہ نہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اگر رسول ناراض ہیں تو پھر کوئی بھی رضی اللہ نہیں. انہوں نے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. سرکار میں نے سلام کیے، آپ جواب نہیں دے رہے. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا. انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، میں وہ ذکر اور اطاعت والی جگہ پہ آ گیا. یعنی انہوں نے اپنے طور پہ یہ اجتہاد کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی، بلا رہے ہیں رسول. انہیں یہ نہیں پتا کہ جب رسول بلائیں رسول نہیں بلاتے. جب رسول بلائیں تو پھر رسول نہیں بلاتے، پھر اللہ بلاتا ہے. پھر اللہ بلاتا ہے. اور جو اللہ کے بلانے پہ نہ آئے، جو اللہ کے بلانے پہ نہ آئے، انہوں نے کہا سرکار نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا. کہنے لگا جی نماز پڑھ رہا. فرمایا تیری نماز کو کیا سمجھو؟ نماز کو مانتے ہو، اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا. توجہ. سرکار پھر وہ میں نماز دوبارہ پڑھ لوں؟ یہ نماز میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بلایا، میں نہیں آیا تو دوبارہ پڑھ لوں؟ فرمایا نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ لے. جی آپ سلامت رہیں. اگر رسول بلائیں آپ، جی آپ سلامت رہیں. جی شکریہ سر. جی بسم اللہ. نماز دوبارہ پڑھو نہیں، پہلے کلمہ پڑھو. کیونکہ رسول محکوم نماز نہیں ہے. ہاں ہم ہیں محکوم نماز، ہم پابند ہیں، ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا. ہم سفر میں 4 نہیں پڑھ سکتے اور 4 والی گھر میں 2 نہیں پڑھ سکتے.
توجہ فرمائیے گا نیاز عظمی، ہم پابند ہیں، ہم پابندی سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم محکوم ہیں اس حکم کے، رسول حاکم ہے، نماز حکم، اپنا اور رسول کا فرق سمجھ لیں، ہم محکوم ہیں، نماز حکم ہے، رسول حاکم۔ میں نے ایک ایکویشن سمجھائی آپ کو، ہم محکوم ہیں، نماز حکم ہے، رسول حاکم ہے۔ رسول حاکم ہے، نماز میں تغیر کر دیں، تبدل کر دیں، ساکت کر دیں، پڑھوا دیں، چھڑوا دیں، یہ رسول کی مرضی ہے، حاکم نماز ہیں۔ تو پھر اس کی فضیلت کیا کروں، کیسے پڑھوں اس کی فضیلت؟ جو حاکم نماز کی پشت پہ بیٹھ جائے اور نماز روک لے، جو حاکم نماز کی پشت پہ بیٹھے اور نماز روک لے، پھر اس کی فضیلت میں کیا کہوں؟ حسین آئے ہیں، بیٹھے ہیں پشت رسول پہ کہ نہیں؟ اور یہاں میں ایک مغالطہ ہے لوگوں کے درمیان، اس کا ازالہ کروں اور دو فکرے مصائب کے پڑھوں، مجھے سفر درپیش ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ عید کے دن رسول پاک نے حسنین کو کاندھوں پر اٹھایا، بالکل اٹھایا، بالکل اٹھایا، کاندھوں پر اٹھایا۔ اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور یہ اپنے اہل سنت بھائیوں سے مل کے آپ 12 ربیع الاول منائیں گے، ان کی خدمت میں بھی عرض کیجیے، کوئی نہ بلائے تو بھی جایا کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی جس کا حسین ہے وہ مجلس میں آئے، جس کا رسول ہے وہ میلاد میں جائے۔ اور یہ میلاد ہمارا شکریہ ادا کریں بھائی، ہاں یہ میلاد ایسے نہیں ہو گیا۔ وہ میرا عزیز ابھی پڑھ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے شب جمعہ تو میں بھی 4 مصرے پڑھ دوں۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ اور اگلے مصرے 2 سنیے گا، پتہ نہیں آپ کتنی داد دیں گے۔ قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، میرے رسول نے یوں کیا، قطرے گرے نبی بن گئے، نبیوں کی تخلیق ہو گئی۔ اور ان انبیاء میں ایک نبی جناب یوسف بھی، بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت ہے، قصہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں بعض حضرات کہتے ہیں نہیں وہ ذرا یوسف زلیخا کا قصہ سنا۔ جی بسم اللہ، حکم چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے جی؟ اچھا نہیں میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں میں آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی جس میں کسی کی اطلاع داری؟ اچھا چلے میں پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ۔ ان انبیاء میں ایک نبی جناب یوسف، وہ اکثر نہیں کہتے کہ یوسف زلیخا کا قصہ سنا، کہتے ہیں نا، تو ان میں عرض کر دوں کہ خوبصورت زلیخا نہیں یوسف تھے، جناب یوسف خوبصورت، اور اتنے خوبصورت تھے کہ ضرب المثل بن گئے، حسن یوسف ضرب المثل بن گئے۔ پھر ذرا غور فرمائیں، جسے مصطفیٰ یوں کریں وہ اتنے خوبصورت ہیں، اور جسے یوں کریں، جی آپ سلامت ہیں۔ بس میری بات تمام ہو گئی، ختم ہو گئی میری بات۔ قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، مسلم حبیب جون پسینہ حسین۔ جی بسم اللہ، مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا 2-4 فکرے سنیں، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے تو زیادہ جلدی ہے۔ اور میں ہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ میرا نہیں خیال کہ میں کسی اہل سنت کی مسجد میں بھی کھڑا ہو کے پڑھوں تو کسی کو اعتراض ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، ہم دل دکھانے کے لیے نہیں آتے۔ اچھا نہیں وہ بات ویسی ختم ہو گئی، بات ویسی ختم تمام ہو گئی بات۔ بڑا مارا لشکر یزید نے عباس کے بعد حسین کو،
بہت مارا لشکر عباس کے بعد میرے مولا حسین بڑے زخمی تھے، حسین بڑے زخمی تھے، بڑے قریب سے میں نے شروع کر دیے، 2 فکرے کہنے ہیں زیارت لے آئیں، اتنے زخمی تھے حسین کہ جناب جعفر شوستری صاحب نے لکھا کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے حسین کے زخم تھے۔ اور جناب علی نظری منفرد نے لکھا، ایک شامی سپاہی روایت کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ حسین کتنے زخمی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے، اتنے زخمی تھے حسین۔ بہت زخمی ہونے کے بعد شبیر لڑے بھی پڑے، جب پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا نا، بچپن کا وعدہ وفا کرو، تو حسین تلوار کو نیام میں رکھ رہے تھے کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں، شبیر کی پسلیاں ٹوٹ، حسین ریت کے ایک ٹیلے پہ آ گئے۔ ایک واقعہ پڑھوں گا اس کے بعد زیارت آ جائے۔ ریت کے ٹیلے پہ حسین آئے کہ خوشبوؤں کا ایک تاجر جس کا نام قیس ہے وہ کربلا میں داخل ہوا، خوشبوئیں بیچتا تھا۔ جب کربلا میں داخل ہوا ایک شامی سپاہی سے پوچھنے لگا میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی تاجر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں شور ہے نا مارو مارو، وہاں پہ ایک خوشبوؤں کا تاجر۔ کہنے لگا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ جانا ملنے، یہ جو مارنے والے ہیں نا ان کے سروں پہ خون سوار ہے، مار دیں گے تمہیں۔ اس نے کہا نہیں، خوشبو اتنی نایاب ہے، اگر اس کے حصول میں مارا بھی جاؤں نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ گھوڑوں کے سموں سے گزرتا گزرتا میرے مولا حسین کے قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے ہے۔ کہنے لگا آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے زخموں سے آتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا پھر آپ کی خوشبو کی وجہ سے میں اس نبی کو تو مان گیا، اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ اگلے فکرے پہ آپ کی عبادت ہو جائے گی، میں ممبر چھوڑ جاؤں تو عبادت مکمل ہے۔ مولا نے فرمایا اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ قیس عیسائی تھا، فکرہ سنیے گا، قیس عیسائی تھا۔ جب مولا نے کہا نا اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو، وہ عیسائی قیس کہنے لگا جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں سکتا، میں نام جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا اگر میں نشانیاں بتا دوں، اگر نشانیاں بتا دوں بتائیے۔ مولا نے فرمایا وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ جی گئی تھی، ہم نے عزت کی تھی، ہم نے جزیہ دیا تھا، ہم نے مباہلہ نہیں کی۔ مولا نے فرمایا میں اسی فاتح مباہلہ کے بیٹا ہوں۔ مولا کے پیروں میں گر پڑا اور گر کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ فرمایا تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا پھر شہادت کی اجازت دے دیں، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، شہید ہو جاؤں۔ مولا نے فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، جلدی کر میدان کربلا سے نکل۔ آخری 2 فکر کہہ رہا ہوں۔ یہ روتا ہوا چلا کہ پیچھے سے مولا نے آواز دی قیس ذرا پلٹ کے آ۔ جب پلٹ کے آیا قریب بلا کے میرے مولا نے اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی نکالی، اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے ہاتھ بند کیا۔ کہنے لگا مولا انگوٹھی کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تیرا گرمی کا سفر تھا، دور کا سفر تھا، تمہیں یاد نہیں رہا، جب تو گھر سے نکلا تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لے آنا۔ بس عزادارو کبھی کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کرو مولا آپ نے عیسائیوں کے لیے یاقوت کی انگوٹھیاں بھیج دی، مگر جب آپ کی بیٹی آئی مقتل میں تو شمر ضربے مار رہا تھا، 13ویں ضرب چل گئی، سکینہ چاچا کے سینے پہ آ کے کہتی تھی چاچا تیرے بھائی کو شمر نے ماتم حسین۔